قربان کر کے افغانستان کی آزادی کا تحفظ کیا تھا. آپ کے بڑوں کو یہ چیزیں معلوم تھی. جذباتی انداز اختیار کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. میرا سوال ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کوئی افغانستان کے اندر بدامنی پھیلائے تو آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اس کو سزا دی جائے, اس کو آپ کے حوالے کیا جائے؟ تو پھر جو افغان سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو میں وہی دعوت دیتا ہوں کہ جو ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی حکومت مل بیٹھے اور دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ طور پر جو ہے حکمت عملی کو تیار کرے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چند سو لوگ, آپ کے بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند سو لوگ آپ کے انصار تھے, تو یہ جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے آپ کے انصار کے طور پر آپ کو اپنے سینے سے لگایا, آپ کو ویلکم کیا, اپنی سرزمین آپ کو دی, انصار مدینہ کے بعد سب سے بڑی قربانی پاکستانی قوم نے اپنے افغان مہاجر بھائیوں کے لیے دی, پھر ہم کون ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ببانگ دوہل یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے, اسی طرح آپ کی طرف سے بھی یہ آواز آنی چاہیے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئیے, اگر کوئی پاکستان سے آپ کے ملک میں تخریب کرنے گیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور روزانہ پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں یا تخریب کاری کی کوشش ہو رہی ہے جسے ہمارے سلامتی کے ادارے ناکام بنا رہے ہیں, اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. میں پاک فوج کے, فضائیہ کے ان جوانوں کو, سلامتی کے اداروں کے ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پی ایف ایئر بیس کے اوپر یا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے گوادر میں اور کل خیبر پختونخوا میں یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان کے سلامتی اور استحکام سے کسی کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا. ہماری یہی گزارش ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پورے ملک کے اندر پیغام پاکستان کے اوپر خطبات جمعہ ہوں گے. پیغام پاکستان ایک مشترکہ فتویٰ ہے جو پاکستان کے, جس پر ہزاروں علماء کے دستخط ہیں, امام کعبہ کے دستخط ہیں, شیخ الازہر کے دستخط ہیں, اور وہ پاکستان کا ایک مشترکہ بیانیہ ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح میں پاکستان میں رہنے والے غیر مسلموں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, ماضی میں بھی ہم نے الحمدللہ اسی مقام سے, اسی جگہ سے ان کے لیے بہترین انتظامات کیے کہ کوئی ان کو کسی بھی سطح کے اوپر بلیک میل نہ کر سکے. اب بھی ہم نے ایک سیل قائم کر دیا ہے جو عوامی سطح کے اوپر جو ان کے مسائل ہیں وہ ان کے حل کے لیے کوشش کرے گا. وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب نے اس حوالے سے مجھے ہدایات دی ہیں. پاکستان میں رہنے والی جو اقلیتیں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو ہر طرح سے سہولتیں فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر کسی ہمارے افغان بھائی کو یا کسی اور کو جو قانونی طور پہ رہ رہا ہے کوئی تنگ کرتا ہے تو کسی صورت اسے معاف نہیں کیا جائے گا. غیر قانونی جو غیر ملکی ہے پاکستان میں ان کو اپنے ہاں جانا چاہیے. اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں قانونی طریقے سے آئیں, لیکن جو قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں ان کو کوئی تنگ کرے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ اور ان کا دفتر صبح و شام کام کر رہا ہے, اور جانے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں پہ کوئی مشکلات ہے تو اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا, اس کو حل کیا جائے گا. یہ میری چند گزارشات تھی. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. حافظ صاحب, آپ نے فلسطین کی بات کی اور 3-4 چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. پہلی چیز جو فلسطین کے حوالے سے ہے, آج پورا
تباہ ہو گیا ہے، وہاں پر ظلم و غربیت جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ابھی تک اسلامی دنیا کی طرف سے خصوصاً مذمت کے سوا کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا جس سے وہاں پہ جنگ روکی جا سکے یا اس ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ روکا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں کیا کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے گا تاکہ اس معاملے کو مستقل طور پر جو ہے وہ اپنا لے OIC اور دوبارہ جو ہے ایسی جسارت نہ ہو اسرائیل کو کم سے کم، اور اس کا دفاع یقینی بنایا جائے خصوصاً بیت المقدس کا اور غزہ کا اور مغربی کنارے کا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو گزشتہ 10-15 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب اسلامی دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کا موقف ایک ہے فلسطین کے اور موجودہ صورتحال پہ. پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی اور قطر، کویت، مصر، سب ایک جگہ کھڑے ہیں کہ اس بربریت کو ختم کیا جائے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست، وہ فلسطینیوں کا حق ہے، وہ ان کو دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اجلاس ہو رہا ہے، خواہ وہ عرب لیگ کا ہے خواہ وہ اسلامی تعاون تنظیم کا ہے، اس سے انشاءاللہ امت مسلمہ کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوں گی. ایک ایسا لائے عمل سامنے آئے گا جس سے فلسطینی اپنی منزل کے قریب ہوں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو شہداء کی قربانیاں ہیں یہ بہت جلد رنگ لائیں گی، اور وہ دن انشاءاللہ قریب ہم دیکھ رہے ہیں جب الاقصی میں جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں گے. اس میں یہ بتائیے گا، یہ جو عرب لیگ سے یا یہاں سے جو بھی اسلامی ملکوں سے آواز اٹھی، کئی ممالک نے اس کو 2 ملکی مسئلہ قرار دیا ہے اور کہا کہ 2 ممالک کے درمیان مسئلہ اور اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ممالک کا یا 2 ریاستوں کا مسئلہ ہے اس کو، کیونکہ اسرائیل کو تو کوئی ریاست تسلیم ہم تو نہیں کرتے؟ کیا کبھی کسی قابض کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ میرے گھر پہ قبضہ کر لے آ کے اور میں اسے کہوں کہ یہ بھی میرے گھر کا حصے دار ہے، اور وہ کہے زمین میری، مقدسات میرے، کھیت میرے، دریا میرے، الاقصی میری، اسرائیل قابض ہے، اور وہ کہے کہ تم اپنی زمین بھی چھوڑ دو، اپنا گھر بھی چھوڑ دو، اپنے بچے بھی چھوڑ دو اور یہاں سے نکل جاؤ. جب تک اسرائیل ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو نہیں مانتا، اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں مانا جا سکتا.